روز اس نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جو ہے نا وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اور عمل جو ہے نا وہ مسجدوں میں نہیں ہوگا، عمل تہجد میں نہیں ہوگا۔ مطلب ایک شخص تھا، یہ حقیقتاً واقعہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کر دو تو فرشتے آئے اور کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے کہ اس بستی پہ عذاب نازل کر دو، لیکن وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بہت آپ کی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ زندگی میں اس نے کبھی باہر کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی کسی کی۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو تباہ کرو، اس لیے کہ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کیونکہ فرشتے تو میرے پاس اتنے ہیں کہ اگر ایک خانہ کعبہ کا جو چکر لگاتا ہے نا آسمان کے اوپر تو 70,000 سال کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کے دیکھے گا کہ برابر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی یتیم بچہ جو محروم تو نہیں ہے، کسی بچی کو جو ہے وہ جہیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ عبادت کے لیے۔ تو بہرحال اس لیے میں آپ سب کو فرشتہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ایک انسان ایک ایک بچے کو جب آپ تعلیم دیتے ہیں نا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال اقبال اور آج کے حساب سے میں چلوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہے نا بیچارہ غریبوں کے لیے رہ گیا، صرف مسکینوں کے لیے رہ گیا اقبال کی شاعری۔ کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر نظر اٹھا کے دیکھیں جتنی چور بازاری اس ملک میں ہے، جتنی بے ایمانی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیکھیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بچے سے پوچھ لیں کہ کیا اس ملک میں بے ایمان لوگوں کی کمی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جی بہت بے ایمان ہے۔ اگر آپ بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں تو بچے کہیں گے آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، پیٹرول نہیں ملتا، معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ اور سر بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے۔ آج میں خبر پڑھ رہا کہ اس وقت بھارت جو ہے نا وہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت طاقت کی بن چکا ہے۔ سر دور جو ہے نا وہ معیشت کا ہے۔ آج اس کی جو ہے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ میں آج پڑھ رہا تھا جنگ اخبار میں 80 ارب ڈالر ہے اور ہمارا 9 ارب ڈالر ہے۔ ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہے بڑا کام ہوا ہے کہ ہم اس ڈپریشن سے نکلیں جو پچھلی جنگ ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے 71 کی جنگ ہاری، ہم نے 65 کی جنگ ہاری، ہم نے کشمیر کو ہارا، ہم نے کارگل کو ہارا، لیکن اس جنگ سے ہمیں تھوڑا حوصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیں ڈپریشن کی فیز تھی اس سے باہر نکالا ہے یہ جو جنگ سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اقبال کی شاعری کو پکڑنا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ شاعری جو ہے نا دیکھیں نا ہم کتنے منافق لوگ ہیں۔ اقبال کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک سسٹم کو مستب دے رہا ہے، لیکن آپ کے ملک میں 4 سسٹم آف ایجوکیشن ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ ایک سسٹم او لیول اور اے لیول جو آپ کے آقاؤں کو پیدا کر رہا ہے دوبارہ سے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ آزاد ہو گئے ہیں، آپ آزاد نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ دوبارہ سے آپ کو غلامی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دوسرا سسٹم آف ایجوکیشن انگلش سسٹم ہے، چلو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اردو سسٹم ہے، پھر درسی نظامی سسٹم ہے۔ دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جہاں 4 سسٹم آف ایجوکیشن ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے پڑھانا ہے تو تمام بچوں کو ایک اے لیول اور بی لیول پڑھائیں۔ آپ نے اگر او لیول اور اے لیول پڑھانا ہے تو اقبال کو تو ہم نے کہیں استعمال ہی نہیں کیا، صرف کتابوں تک۔ ہم نے بدقسمتی دیکھیں جس دن بے نظیر کی شہادت کی برسی ہوتی ہے، جس دن کسی اور لیڈر کی برسی ہوتی ہے، لیڈر سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سارا دن ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے ٹی وی کے اوپر علامہ اقبال کے متعلق پروگرام دیکھیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ انجمن فیض الاسلام پورے پنڈی میں اگر کسی نے آج فنکشن کیا ہے نا اس پورے اس میں وہ پتہ نہیں 19 کون سے فنکشن گنوا رہے تھے، وہ بھی وہ والے فنکشن ہوں گے جو کسی اسکول میں ہوں گے، کالج میں ہوں گے۔ علامہ اقبال اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں۔
کہ وہ فیض الاسلام میں آ جائیں گے، وہ گورنمنٹ کالج میں آ جائیں گے، وہ مسلم اسکول میں آ جائیں گے، وہ اے لیول اور او لیول کے اسکول میں نہیں جائیں گے علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ تو یہ جو منافقتیں ہیں نا، یہ ہمیں اب چھوڑنی پڑیں گی۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا۔ علامہ اقبال کی شاعری کو اگر دیکھنا ہے نا، جا کے ایران میں دیکھیں، آپ ترکی میں دیکھیں، آپ جرمنی میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے نا، جب کسی امبیسیڈر کو پاکستان میں لگاتا ہے تو پہلے اسے علامہ اقبال کی شاعری پہ باقاعدہ کورس کرواتا ہے۔ آپ ان کے سفیر سے ملیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کی شاعری کیا ہوتی ہے، اور اس سے اسی لیے آج ایران جو ہے نا، اس نے فلسفہ خودی کو اپنایا ہوا ہے۔ اور وہ خودی، جیسے ابھی نعیم صاحب نے کہا، تھوڑا سا بڑا وہ خوبصورت استعمال کیا تھا لفظ کے کلیم۔ اب وہ آپ کو پوچھ رہے ہوں گے وہ جو ضرب کلیم ہے وہ ہے کیا؟ وہ وہی ہے کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت اعزاز، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے چھوڑے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ یہ جو نعیم صاحب نے بات کی تھی، یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلے تو قوم جو تھی اس پیچھے فرعون، اور آگے جو تھا وہ راستہ بند، صحرا میں پھنسی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا عصا حضرت موسیٰ مارتے ہیں۔ جو نعیم صاحب نے کہا وہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، کلیم، ضرب کلیم، کہ سمندر یا دریا جو تھا نیل علیحدہ ہو گیا۔ تو خودی کو کر بلند ہرتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم تو امریکہ کی رضا سوچتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جس دن سے آپ کا یو اے ای سے معاہدہ ہوا ہے نا، یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری اوقات ہے، ہماری خودی تو ہے ہی نہیں نا۔ اس دن سے آج تک 90% ویزے انہوں نے دینے بند کر دیا، 90%، جس میں میرا ویزا بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ بتائیں، وہ یار میں کوئی چور ہوں، کوئی لٹیرا ہوں؟ ہیں جی، اتنا بڑا میرا بزنس ہے، اتنے میرے بڑے پوائنٹ ہیں۔ آپ کی یہ اوقات ہے کہ سر نے ابھی بتایا کہ ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، عمرے کا ویزا لینا سعودی عرب کی حکومت نے مشکل کر دیا۔ وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیں نا سر، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ویزا لینا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ میں لیبارٹری سے اب بتانا نہیں چاہتا کہ انہوں نے ایک اور شرط کر دی ہے سعودی عرب نے۔ ایک تو یہ کہ پہلے جو تھا نا، ویزا جب دیتے تھے تو وہ 1 مہینے کا ڈیوریشن دیتے تھے، جس میں 1 مہینے تک وہ کہتے تھے جب مرضی چلے جاؤ، اور 1 سے 3 مہینے کا دیتے تھے۔ اب انہوں نے نیا پالیسی بنا دی ہے، کیونکہ آپ بھکاری قوم ہیں۔ جس قوم کے اوپر 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہو، اس کی کیا عزت ہوگی، کیا خودی ہوگی؟ پہلے تو خودی کو کر بلند اپنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ سعودی عرب نے یہ کیا کہ 1 مہینے کا ویزا شروع کر دیا، اور وہ جس دن ٹھپا لگ گیا ویزے کا تو اس دن سے کاؤنٹ شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف 30 دن کا کر دیا، ذلیل کر رہے ہیں عمرے کا ویزا، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے چاچا جی کی میراث نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تو اوپن ہونی چاہیے۔ اس میں اور بات ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومتوں کے بھی فرض ہے کہ وہاں خود ہی دکھائیں، جا کے وہاں دکھائیں کہ اگر خالی پیکٹ معاہدے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر ناراض نہیں ہونا سر پلیز، پیکٹ معاہدے سے کچھ نہیں ہوتا، خودی کو کر بلند دیتا۔ بار بار علامہ اقبال ہی آتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن ہم نے خودی کو اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو، ورنہ تو دیکھیں نا، اب میں تو اب تو بیچارے نوجوانوں کو بھی نہیں کہتا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تمہیں، وہ کیا کرتے تھے، اور نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم سے نوکریاں نہیں ہیں، ڈاکٹر کی نوکری نہیں ہے، انجینئر کی نوکری نہیں ہے، اور تو اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ ڈاؤن سائزنگ IMF کے حساب سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب میڈیکل ہیلتھ گورنمنٹ پنجاب سے ڈاکٹروں کو، نرسز کو، پیرا میڈیکل کو نکال دیا گیا ہے۔ اور سر کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب بکواس چل رہی ہے۔ اور خودی جب تک نہیں آئے گی، خودی سے مراد یہ نہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خودی کو اگر بلند کرنا ہے نا سر، تو آپ ایمانداری کی عادت لے کے آئیں، نیک لوگ لائیں۔ میں ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتا،
کیونکہ جو بھی سیاستدان آتا ہے، اب دیکھیں جو IMF کی رپورٹ ہے، آپ وہ بتائیں نا لوگوں کو کہ علامہ اقبال اگر زندہ ہوتے، میرے والد صاحب سے ایک بار انڈیا سے ایک ٹیم آئی، جیو والوں کو یہ پتہ نہیں کہ انڈیا سے ایک ٹیم آئی، اس سے سوال کیا کہ اگر قائد اعظم آج کے دور میں الیکشن لڑتے تو کیا جیت جاتے؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ قائد اعظم اگر آج کے دور میں الیکشن لڑتے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جاتی۔ سارا دن ساری دنیا کے چینل نے یہ ٹی وی پہ چینل پہ چلایا کہ ایک کیونکہ والد صاحب جو تھے فاطمہ جناح کے تجویز کنندہ تھے تو بڑا ہٹ ہو گیا، تو انڈین ٹی وی چینل نے اس کو پک کیا اور اپنی ٹیم کو میرے والد صاحب کے پاس بھیجا۔ والد صاحب بھی جہادیدہ آدمی تھے، یہ حامد میر نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا یہ بات۔ انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم اگر آج زندہ ہوتے تو الیکشن میں ضمانت ضبط ہو جاتی۔ اس نے کہا میں نے تو کہا تھا اگر آج وہ مہاتما گاندھی بھی آپ کے زندہ ہوتے اور انڈیا میں ہوتے تو ان کی بھی ضمانت ضبط ہو جاتی۔ تو وہ ایسا جواب دیا کہ وہ بیچارے خود پریشان ہو کے چپ چاپ چلے گئے۔ تو آپ ایمانداری سے بچوں سے پوچھیں کہ اگر قائد اعظم آج الیکشن لڑیں اس کا جیت جائیں گے تو میری جان بات یہ ہے کہ بس میں پھر کہتا ہوں کہ بدلنا ہے تو میں بدلوں، نظام میں کشی بدلو وگرنہ خاک ہو وگرنہ خاک و مینا سے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی نافع، اور میں اگین شکر گزار ہوں۔ میری تقریر بہت مختلف ہوتی ہے اس سے کہ بڑی میری ماں باپ نے قربانیاں دی ہیں، میرے رشتہ داروں کی ٹرینیں لوٹی ہیں، میری ماں شہزادی تھی اس نے ڈنڈے کے کپڑے میں بنائے ہیں۔ تو ہم تو اس ملک کے لیے اتنا سوچ سکتے ہیں، کرنل صاحب سوچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سوچ سکتے ہیں، ڈاکٹر ریاض صاحب میرے والد صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ہم نے بڑا تلخ سفر طے کیا ہے، ہمیں اس ملک سے ہمدردی اور ہم دوبارہ دربدر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے نام پہ ملک ٹوٹا تو ہے نا یار، کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ملک ٹوٹا ہے اور کیوں ٹوٹا؟ آج تک وہ سچ نہیں پتا چل سکا ہمیں۔ آپ کو آج تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ بنگالی وہ قوم تھی جس نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ حصہ دیا تھا۔ پڑھے تاریخ جا کے، اگر میں غلط، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر آج بنگال کے مسلمان بنگالی نہ ہوتے یہ پاکستان نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے پنجاب نے، سرحد نے، سندھ نے، سب نے فراڈ کیا تھا آپ کے ساتھ، بڑی مشکل سے جیتے تھے یہاں، پتہ نہیں کس طرح جیت گئے تھے۔ اور جیسے ہی ہم جیتے وہ سارے منافق سیاستدان جو انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے، اقبال کو اور قائد اعظم کو تو اغوا کر لیا گیا، پاکستان بنتے اغوا کر لیا گیا کہ وہ جو چور لٹیرے تھے، مزاری، لغاری، گیلانی، چٹھے، پتہ اور کون سے جن کے بھی آپ نام لیں، وہ سب مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم خود کہتے تھے میں کیا کروں، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اور وہ آج تک اس ملک پہ حکمران ہیں جب تک ان لوگوں کو آپ اقتدار سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے جوتے صاف کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کو کتوں کو نلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کو گھوڑوں کو دھویا کرتے تھے، اور اس کی خدمات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1857 کی پڑھے ہسٹری، بیٹا جا کے ضرور پڑھنا میری باتیں آج، اگر میں غلط ہوا تو یہی مجھے پھانسی دے دینا لا کے اگر میں نے غلط بات ایک کی ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جتنے آپ کے پاکستان کے موجودہ حکمران ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے جہادیوں کے خلاف مخبریاں کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے ٹوٹوں کا کردار ادا کیا تھا، وہی آج ہمارے اقتدار میں، وہی مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی بے نظیر کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی زرداری کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں نے بار بار جو کہا ہے کہ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔